اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ خدا الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، میں پروگرام روشنی کے ساتھ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم مختصراً بات کریں گے اس حوالے سے کہ جنت کے وارث کون ہیں، جنت کن کی ہے، کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے خصائص، خوبیوں اور فضائل والے ہیں جو جنت کے حقدار بننے والے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو دنیا کی جائیداد کی وراثت ہے اور ایک آخرت کی وراثت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی وراثت اور کوئی بھی جائیداد اور کوئی بھی مال و متاع وہ مستقل نہیں ہے، چاہے نیکوکار کے پاس ہو یا پھر بدکار کے پاس ہو۔ دنیا کا مال و متاع ہر صورت میں زائل ہونے والا، ختم ہونے والا، فنا ہونے والا ہے۔ دونوں صورتوں میں یا تو مال پہلے فنا ہو جاتا ہے یا اس کا جو مالک اور وارث ہے وہ پہلے فنا ہو جاتا ہے، اور اصل میراث وہ ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور باقی رہنے والی میراث جنت ہے، آخرت ہے۔ اس حوالے سے یہاں میں نے آپ کے سامنے سورہ المومنون کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں، وہ کامیاب مومنین کا جو طرز عمل ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں مومن جو کامیاب ہیں، جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، جو برائی سے اعراض کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور صرف اپنے گھر والوں اور اپنی لونڈیوں تک محدود رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ وہ اس حد سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرتے اور بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اور وہ جو امانت دار ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں اصل میں وارث۔ اور کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں جو ہمیشہ ان کی رہے گی، جس میں ہمیشہ وہ کسی بھی خوف اور کسی بھی پریشانی کے بغیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ ناظرین کرام، جن کو جنت مل گئی یقیناً وہ بڑے نصیب کے لوگ ہوں گے، نصیب آور ہوں گے، اور جنت حاصل کرنا ہم سب کے لیے لازمی اس لیے بھی ہے کہ جنت ہی ہوگی آخرت میں جو دارالسلام ہوگی، جو سلامتی کا گھر، عافیت کا گھر، رحمت کا گھر ہوگی، اور جہاں لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔
صرف جنت ہوگی جس میں اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، اور جنت کے باہر، جنت سے ماورا، جنت سے ہٹ کر صرف اور صرف دوزخ ہوگی۔ اس وقت دوزخ کے علاوہ یہ درمیان والی جگہ جو ہے آراف والی، یہ بھی وقتی طور پر ہے، اور اس کے بعد اس آراف کی اس دیوار سے اور آراف کے اس مقام سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو پھر یہ دو ہی جگہ رہیں گی، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، ایک دارالسلام ہے اور ایک اتنا برا ٹھکانہ ہے جس کو کہیں فبئس المہاد کہا، کہیں بئس القرار کہا، کہیں ساعت مسیرہ کہا۔ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور اس سے بچ کر اپنی جنت میں داخل ہونا، اپنی مرضی کی زندگی میں داخل ہونا، یہ ہر مومن کا خواب ہے، اور اللہ کرے کہ اس خواب کی تعبیر کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں۔ اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں ہمارے لیے آسانیاں فرمائی، اور اگر ان آسانیوں کو ہم حاصل نہیں کرتے اور جنت کے وارث نہیں بنتے تو پھر اس کے بعد سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں بچے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہر روز، ہر دن، ہر رات، ہر وقت اللہ اپنی جنت کو اپنے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، اور جنت والوں کا جو ہے ان کے نام جنت والوں کی فہرست میں لکھے جاتے ہیں، اور جہنم والوں سے، جہنمیوں سے ہمیں جو لوگ ہمارے ایسے اعمال اور ایسے کردار اور ایسی چیزوں کے حامل ہوتے ہیں جو جہنم لے جانے والے اعمال ہیں، ان سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ اپنے ممبر پر تشریف رکھنے کے لیے جب پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری پہ پاؤں رکھا تو آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اور تیسری پہ پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ اب جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی اور آپ فارغ ہوئے اپنے خطبہ سے، تو لوگوں نے پوچھا آپ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول آپ نے کچھ کام کیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے آمین کہا ہو اور اس طرح سے اپنے ممبر پر تشریف لانے کے لیے پاؤں رکھا ہو تو آمین کہا ہو، تو یہ کیا سبب اور کیا وجہ تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب آیا اور میں نے جب پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جس کو اس کے ماں باپ ملیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے، جنت کا وارث نہ بن سکے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور ہم سب فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ فقل آمین، آپ بھی فرمائیے آمین۔ اور آقا فرماتے ہیں فقل تو آمین، تو میں نے بھی کہا ہاں، میری بھی اس شخص پر لعنت ہو جو اپنے والدین کو راضی کر کے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا ہو۔ دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس شخص پر بھی اللہ کی اور ہم فرشتوں کی لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ آپ پر سلام نہ پڑھے، آپ پر درود نہ بھیجے، آپ پر درود نہ پڑھنے والا، اس پر اللہ کی اور ہم فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ فقل آمین، تو آپ بھی آمین کہیے۔ فقل تو آمین، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ آمین، ہاں میری طرف سے بھی اس بدبخت پر لعنت ہو جو مجھ پر درود نہ پڑھے اور اس درود پڑھنے کے ذریعے سے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت جس کو رمضان ملا اور اس رمضان سے وہ فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو جنت والا نہ بنا سکا، جہنم سے آزاد نہ ہو سکا، اس پر اللہ کی لعنت، ہم فرشتوں کی لعنت۔ فقل آمین، آپ بھی کہیے کہ آمین۔ فقل تو آمین، فرماتے ہیں میں نے بھی فرمایا کہ ہاں میری بھی اس شخص پر لعنت ہو جسے رمضان میسر آیا ہو اور وہ رمضان کی سعادتوں سے محروم رہ کر اور رمضان کی فضیلتوں سے محروم رہ کر جہنمیوں میں اس کا شمار ہوتا رہا ہو اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا ہو۔ اس سے ناظرین کرام ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کی فضیلت کو سمجھنا، رمضان کے اندر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر کے احتساب کے ذریعے سے اپنے لیے استغفار بار بار طلب کرنا، بار بار اللہ سے معافی مانگنا اور بالآخر اس مقام کو پا لینا کہ اللہ ہمیں جنتیوں میں شمار کر لے۔ کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنت والی دوڑ ہے یہ کس قدر اہم دوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقو، دوڑ لگا دو، سبقت لے جاؤ، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت میں، یعنی آگے بڑھو۔ اور دیکھیے ناظرین، آج کی دنیا میں اس بات کا یہ جو مسابقت والا معاملہ ہے آج ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شخص کی دوسرے کے ساتھ دوڑ لگی، ہم اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ہم جماعت لوگوں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ایک دوڑ محسوس کرتے ہیں، اور وہ دوڑ ہوتی ہے دنیا کی ترقی میں، دنیا میں زیادہ مال، دنیا میں بڑا گھر، دنیا میں زیادہ آسائشات، تو ہم دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک دوڑ کا کہا ہے کہ تم ذرا دوڑ لگاؤ، اور دوڑ کس لیے ہے کہ میری مغفرت کو حاصل کر لو اور اس جنت کو حاصل کر لو، ارضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ۔ اتنی چوڑی جنت کے لیے ہم یہاں 2 4 5 5 10 مرلے، ایک کنال، چند کنال کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کے دشمن ہیں، مال کے دشمن ہیں، اور کیسے ہیلے اور کیسے بہانے تراشتے ہیں مال لوٹنے کے لیے، اور کیسے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اور زیادہ مال بنانے کے لیے اور زیادہ طاقتور ہو جانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ جنت ایک ادنا سے جنتی کی جنت جو ہے، حدیث میں آتا ہے جب آخری جنتی کو داخل کیا جائے گا، وہ طویل حدیث ہے، میں آخری حصہ اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہاں تو لوگ اپنے اپنے محلات میں آباد ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں کہاں آ گیا، یہاں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ اس کو کہیں گے تم آگے تو چلو، دیکھو تمہاری جنت کتنی بڑی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت ایسی ہے جیسی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ارضھا کعرض السماء والارض، جیسے زمین و آسمان کا ٹکڑا، اتنی بڑی سلطنت اس کو مل گئی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وبمثلھا وبمثلھا وبمثلھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 گنا ہم اس کو بڑھا کر اس کی جنت عطا کریں گے، یعنی اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ ایک آخری جنتی کو عطا کرے گا۔ اور جو مقام اور مرتبے میں، جو اپنی فضیلت میں، اپنے اعزاز میں اور اپنے ایمان اور تقوی میں جو ابتدائی لوگوں میں شامل ہوگا، اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی اور اس کی جنت کیسی ہوگی۔ اور جنت کیسی ہے یہ بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جنت ایسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین، روز ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات، میں نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ کیسی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ جنت کیسی ہو سکتی ہے۔ ہم دنیا میں بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں، بے شمار لینڈسکیپس دیکھتے ہیں، دنیا میں بے شمار مناظر دیکھتے ہیں، ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جنت نظیر ہے، جیسے ہم کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں وہ جنت نظیر ہے، بلتستان ہمارا جو پاکستان کا علاقہ ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں، اور مختلف وادیاں ہیں جن کے بارے میں دنیا میں بڑے بڑے اعلیٰ مقامات ہیں، لوگوں نے بڑی محنت مشقت سے ان کو سجایا بنایا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جو اللہ کی جنت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی اس کے عشر عشیر تو کیا اس کے کروڑویں حصے پر بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، جس کو کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، جس کا خیال اور جس کا اندازہ کسی دل پر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جنت کو، اور آپ جنت دیکھ کر آ کر بتانے والے ہیں، اور کچھ چیزیں آپ نے یہاں پہ ہمارے سامنے ارشاد فرمائی ہیں، ان کا اندازہ لگا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی۔ آپ نے دیکھا ایک محل وہ درختوں کے اوپر، اور پوچھا گیا کہ یہ کس کا محل ہے، وہ موتی کا بنا ہوا، اور آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے، فرشتے نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا محل ہے، تو آقا فرماتے ہیں میرا دل، وہ نبی جس کو دنیا سے رغبت ہی نہیں ہے، وہ نبی جو انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں اور جن کو کوئی چیز راغب نہیں کر سکتی ہے، جنت کا محل دیکھ کے آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، اور میں نے پوچھا کہ میں اس میں داخل ہو سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، ابھی آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی تو آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر اعلیٰ جنت ہوگی۔ اور اس دوڑ کی میں بات کر رہا تھا کہ اس دوڑ کو، اور پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو جنت میں چلا جائے اور جو جنت میں نہ جائے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سب برابر ہیں، اور برابری کا ہم بڑا رونا بھی ہوتے ہیں کہ ہم سب کو برابر ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آخرت میں کوئی برابر نہیں ہوگا۔ بھول جائیں وہ لوگ
جو یہاں میری نافرمانی کرتے ہیں، جو یہاں میری دشمنی اختیار کرتے ہیں، جو میرے معاملات، جو میرے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھ سے دوری اختیار کرتے ہیں، بھول جائیں کہ وہ جنتی جہنمیوں کے کبھی برابر ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنتی ہیں وہ تو فائز لوگ ہیں، اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے والے ہیں، ان کی طرف تو لوگ رشک سے دیکھیں گے، اور بعض جنتی اتنے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے کہ جنت میں رہنے والے ان سے نچلے درجے کے لوگ اوپر والوں کو رشک سے اور حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ اتنے اعلیٰ اور بہترین مقام پہ ہیں، اور ان کی نعمتوں پر رشک کریں گے، جو نعمتوں ان کو ملیں گی، وہ بعض دوسری نعمتیں، یعنی ایک جنتی کو جو نعمت ملی ہے، جو نعمتیں اسے میسر ہیں، اس سے اوپر والے درجے میں جنتی جو ہے اس کو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی، تو نیچے والا رشک محسوس کرے گا کہ اس کو ایسی نعمتیں ملی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک منادی اعلان کرتا ہے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں ایسا ہے کہ وہاں تم ہمیشہ ہمیشہ، جنتیوں کے لیے اعلان کیا جائے گا اب تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ یہاں رہو گے، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری بات فرمائی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ کیسی جنت ہوگی؟ اس جنت کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ نعمت میں رہو گے، ہمیشہ، اور اس نعمت کو کوئی چیز زائل نہیں کر سکے گی، کوئی تکلیف، کوئی تنگی تمہیں نہیں آئے گی، کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی، جو تم کھاؤ گے، جو پیو گے، جو چاہو گے وہ ملے گا، اور اس میں کوئی ان نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی کہ تم نے کھا لیا تو ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس جنت کے لیے جس کا میں نے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو ناقص محسوس کرتا ہوں کہ میں جنت کا تعارف کروا سکوں، یہ تو صرف رغبت کے لیے 2-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری دوڑ کتنی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرہ، اور دوسری جگہ فرمائے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ، تیزی، جلدی کر لو۔ ہم ہر کام میں جلدی کرتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں کام میں، فلاں بزنس میں، فلاں تجارت میں بڑا نفع ہے، اور اس وقت وہ کرنٹ لانچنگ پوزیشن میں ہے، یعنی ایک کاروبار آیا ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کاروبار میں ابھی فوراً اتنا پیسہ ہے، تو بڑی جلدی سے ہم سب کچھ اس پہ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں ساریو، تھوڑی جلدی کر لو، تھوڑا وقت تمہارے پاس کم ہے، فیصلہ کر لو جلدی کہ تم نے جنت حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کی طرف دوڑ لگو۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں اس موقع پر آیا ہے جلدی کے حوالے سے، حضرت عمیر بن حمام انصاری، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر کی بات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب مجاہدین کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا قوموا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کے لیے اور اپنے رب کی مغفرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور لڑو دشمنوں سے، وہ جنت جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ تو حضرت عمیر جو ہیں وہ حیرت سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی، یعنی ایک جنتی کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو وہیں جانا پڑے گا، اسی کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، شوق سے کھڑے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، یا سیرت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فوراً اپنی ترکش سے کچھ کھجوریں نکال کر لڑنے کی تیاری کر رہے۔ پھر کھجوریں کھاتے کھاتے خیال آیا کہ یہ جتنی دیر میں نے یہ کھجوریں کھانی ہے، یہ میرا اور جنت کا جو درمیانی وقت اور فاصلہ اور وہاں جانے کا جو وقت ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو کھجوریں پھینک کے کھڑے ہو گئے کہ اب کھجوریں بھی جنت کی کھا لیں گے جا کے، اتنی جلدی۔ صحابہ کو ایسا شوق تھا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ آپ نے ہمیں اس کا یقین آنا چاہیے کہ کائنات کی سب سے بہترین جگہ جو ہمارا ٹھکانہ ہے، اور جہاں سے اصل میں ہم نکالے گئے ہیں اور واپس جانے کے لیے ہمیں یہ دنیا کا ایک چکر لگانا پڑا ہے، اس کا نام جنت ہے، جو اعلیٰ ترین رہائش ہے، اعلیٰ ترین رہائش، ایسی رہائش جہاں پہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو آپ کے نفس میں آئے گا، جو آپ کے خواہش میں آئے گا، جو آپ کے دل میں آئے گا، وہ سب کچھ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور ایسی جنت جس میں فرمایا نزلا من غفور الرحیم، وہاں میزبان کوئی دنیا کا بڑا اور سردار اور وزیر اور مشیر اور کوئی باس اور کوئی چھوٹا کوئی نہیں، وہاں اصل میں تمہارا میزبان کون ہے؟ غفور الرحیم، جو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، جو کائنات کا بادشاہ اور مالک ہے، وہ تمہارا میزبان ہوگا۔ اور مختلف قرآن مجید کی جو مختلف کیفیات ہیں
کہ شراب پلائی جائے گی جنت میں، اور اس شراب میں کسی طرح کی کوئی سر نہیں گھومے گا، سر نہیں چکرائے گا، کوئی اس میں ایسی بھوجل کیفیت نہیں ہوگی، حواس مختل نہیں ہوں گے، وہ شراب پلائی جائے گی۔ اور باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات بیان کیے ہیں کہ کسی کو شراب جو ہے وہ اس کے وہ جو غلام ہیں غلمان وہ پلا رہے ہوں گے، اور کسی کو شراب جو ہے وہ حور عینا پلا رہی ہوگی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور کسی کو ناظرین کرام اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اور اس کی لذت کیا ہوگی، اس کا ٹھکانہ کیسا اعلیٰ ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جو ہر وقت اللہ کی مجلس میں رہنے والے ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ شراب پلا رہے ہوں گے اپنے سامنے بٹھا کے، وہ کیسے عظیم لوگ ہوں گے، وہ کیسی زبردست جنت ہوگی۔ تو اس کا اندازہ لگائیے۔ کچھ چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، یہ آپ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں گیا جنت میں اور میں نے دیکھا فابصرت کسرا، تو میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اس کی شان، اس کی عظمت، وہ سونے کا محل، اس کی شان اور عظمت دیکھ کے میرا دل چاہا کہ میں اس کو دیکھوں، اور میں نے پوچھا کہ یہ کس کا، لمن ھذا، تو مجھے جواب دیا گیا لرجل من قریش، قریش کے ایک بندے کا یہ محل ہے جس کو آپ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ قریش میں تو میں بھی ہوں، یقیناً یہ میرے لیے ہوگا جو تو اتنا اعلیٰ ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، قریش میں سے یہ کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محل ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں اس کو دیکھوں، لیکن اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیا، فرمایا کہ آقا کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ اسی طرح ہم مختلف صحابہ کے بارے میں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت جبریل آتے ہیں اور وہ لا رہی ہیں آپ کے لیے کچھ چیزیں لا رہی ہیں، تو جبریل آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائیے اپنی بندی کو، اپنی بیوی کو، اور انہیں بشارت دیجئے کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خولدار موتی کا محل ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جس کی کوئی مثل نہیں۔ یہ کیسی عظیم ہستی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت پشتے باندھ رہی، ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں، ہر وقت آپ کی دلجوئی کرتی رہیں۔ تو جو لوگ جنہوں نے جنت حاصل کرنا تھی انہوں نے تھوڑی محنت بھی کی ہے۔ اسی طرح سے یہاں ہم وہ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم، میں ضامن ہوں جنت ان کو دلانے کا جو یہ کام کریں۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، وَإِن كَانَ مُحِقًا إِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں بھی یعنی جھوٹ نہیں بولتا، اور اس کے لیے جنت کے میں کنارے پر ایک محل دینے کی میں ضمانت دیتا ہوں، جس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کے رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم، میں ضامن ہوں، میں اس کا ضمانتی ہوں کہ اس کو جنت لے کے دوں گا جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ شخص، اس کے لیے میں جنت کے وسط میں گھر لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں جو آدمی کیا کرتا ہے، وہ لڑائی چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، وَإِن كَانَ مُحِقًا، اگرچہ وہ حقدار ہو، یعنی دو لوگ لڑ رہے ہیں، دونوں میں جو حقدار ہے وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنی بات چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور قربان کر دیتا ہے، اور اس لڑائی اور جھگڑے کو بڑھاتا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی جنت کا ضامن ہوں کہ میں اس کو جنت کے وسط میں ایک گھر لے کے دوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ارشاد فرمائے، اپنی ضمانت کے حوالے سے فرمایا کون ہے جو اپنی دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، اضمن له الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنت کے وارث کون؟ جو جھوٹ سے بچیں گے۔ جنت کے وارث کون؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جنت کے وارث کون؟ جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں گے۔ جنت کے وارث کون؟ جو اپنی زبان پر قابو رکھیں گے۔ جنت کے وارث کون؟ جو اپنی حیا اور اپنے معاملات کو کنٹرول کریں گے، اپنے بدن کی حفاظت کریں گے، وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ میں اسے جنت میں اعلیٰ مقام، وہ پہلے کنارے کی بات، پھر وسط کی بات، اب فرمایا میں اس کو جنت کے اعلیٰ کنارے پر، اعلیٰ جگہ پر جنت لے کے دینے کا ضامن ہوں، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوئے۔ اب اخلاق میں کیا آتا ہے؟
اخلاق میں آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے، آپ کی آنکھ سے، آپ کے دل سے، آپ کے پورے وجود سے لوگ محفوظ ہو جائیں اور آپ لوگوں کو ستانا چھوڑ دیں اور لوگ آپ کی عزت کریں اس لیے کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں. آپ کسی کی عزت، آبرو، مال، جان، آپ اس کے در پہ اور دشمن نہیں ہیں. یہی اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق نیکی ہے. اور نیکی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق. ہر اچھی عادت نیکی ہے، ہر اچھی عادت. یعنی راستے میں جاتے ہوئے کنارے پر چلنا اور راستے میں جاتے ہوئے تھوکنا نہیں اور راستے میں جاتے ہوئے نگاہوں کو جھکا کر چلنا، یہ بھی نیکی ہے. رستوں کا خیال کرنا، آتے جاتے لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کے ساتھ نرم زبان سے بات کرنا، لوگوں کے ساتھ ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا، اپنے بہن بھائیوں کے معاملات اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اچھے اخلاق، ہر نیکی اچھا اخلاق ہے اور اچھا اخلاق نیکی ہے. ہر اچھی عادت نیکی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر پھر ایک اعلیٰ جنت کا حصول ہوگا، اعلیٰ محل ملنے والا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں ناظرین؟ وہ ذرا غور سے سنیے. اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرے سچ بولے. جب بھی بات کرے، وہ صرف رمضان میں نہیں، صرف روزہ رکھ کے نہیں، جب بھی بات کرتا ہے، جہاں بھی بولنا پڑتا ہے، جو بھی وہ زبان سے نکالتا ہے، کچھ بھی نقصان ہو جائے دنیا کا، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرتا ہے سچ کہتا ہے. اور فرمایا وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو یہ دھوکہ نہ دے کہ میں وعدہ کون سا پورا کرنا ہوتا ہے. یہ دھوکہ نہ دے کہ وعدہ تو وفائی نہیں ہوتا. اوفوا اذا وعدتم، جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرے، جو بھی وعدہ کر بیٹھا ہے. ہاں اگر کسی سے اللہ کی نافرمانی کا وعدہ کیا ہے تو ایسا وعدہ پورا کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس وعدے سے بچنا اور ایسے معاملات سے انحراف کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا لازم ہے. کہ کوئی باطل اور جھوٹ کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں چوری کر کے دوں گا، یہ وعدہ نہیں ہے. وعدہ تو سچائی پر مبنی جو وعدہ ہے، جو حقائق پر مبنی وعدہ ہے، جو اچھائی پر مبنی وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے. پھر فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ. ناظرین کرام یہ بڑی اہم بات ہے. اپنی امانتیں ادا کرے. امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی رقم دے جائے اور وہ سنبھال کے رکھ دیں. ہر وہ دوسرے کا حق آپ پر امانت ہے جو آپ نے ادا کرنا تھا. جیسے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ آپ کے ذمہ امانت ہے. دین کی ایک ایک بات آپ کو پہنچائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے، یہ اللہ رسول کی امانت ہے، اس کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کوئی نوکری، کوئی جاب، کوئی ملازمت کرتے ہیں، جو آپ نے اس مالک سے، اس کمپنی کے مالک سے، اس ادارے کے مالک سے یا ریاست سے جو آپ نے معاہدہ طے کیا، اس معاہدے کے مطابق پورے دل سے کام کرنا، یہ امانت داری ادا کرنے والی بات ہے. امانت ادا کر. اگر کوئی شخص اس بنیاد پر کہ اس کا مالک اچھا نہیں ہے اور وہ بددیانتی کرتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں خائن تصور ہوگا، یہ اللہ کے ہاں مجرم تصور ہوگا. ادو اذا اؤتمنتم، جنت چاہیے تو اپنی امانت ادا کرو. چوتھی بات ارشاد فرمائی واحفظوا فروجکم، اپنے بدن کی، اپنی زینت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی فرج کی حفاظت کرو. اور اپنے گھر تک، صحابی سے کہا تھا ولیسک فی بیتک، اپنے گھر تک محدود ہو جا، اپنی نگاہ کو، اپنے بدن کو، اپنے معاملات کو اپنے گھر تک محدود کر لیں. واحفظوا فروجکم. آج یہ مسئلہ اس قدر زیادہ ہے، ہم ایک طرف جنت کے حصول کی کوششیں کرتے ہیں، ایک طرف جنت کے وارث ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری شرمگاہ، ہماری آنکھ، ہمارا دل. اب دیکھیے حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، یہ آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، یہ کان بھی بدکاری کرتے ہیں، یہ زبان بھی. اور پھر اس کی تصدیق آپ کی شرمگاہ کرتی ہے کہ اگر آپ نے اس برائی سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا تو کامیاب ہے، وگرنہ تو مسلسل عمل ہے. تو کیسے بچیں گے؟ اپنے آپ کو محدود کریں اپنے گھر تک، اپنی فیملی تک، اور آپ سے لوگوں کی عزت محفوظ ہو جائے. یقین جانیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول معروف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے باہر کسی کی عزت خراب کرتا ہے، مکافات عمل ہے، پھر اس کی قیمت چکا کے ہی اس دنیا سے جائے گا. واحفظوا فروجکم، چوتھی بات. اور پانچویں بات ارشاد فرمائی وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نیچے کر لو. ان کے اندر حیا پیدا کرو، ان کے اندر لحاظ پیدا کرو، ان کے اندر لوگوں کی عزت و آبرو کا خیال پیدا کرو.
وغضوا ابصارکم، اور چھٹی بات فرمائی وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ جو ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے، زیادتی کرتے، آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام، وہ حدیث آپ کو یاد آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ آخرت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مالا درہم ولا دینارا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں، ہم اس کو دنیا میں مفلس سمجھتے ہیں۔ تو آخرت میں ظاہر ہے سرمایہ نیکیاں ہوں گی، جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گے وہ مفلس ہوگا۔ فرمایا نہیں، اس کے پاس نیکیاں بڑی ہوں گی، بڑے پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، مطالبہ کریں گے، کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کو دھکا دیا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو اپنے آنکھ کے اشارے سے تنگ کیا ہے، کسی کو زبان سے تنگ کیا ہے۔ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ مطالبات کریں گے، اور پھر اس کی نیکیاں لے لے کر ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے گا، حتیٰ کہ مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ پھر ان کے گناہ لے کر اس کی گردن پر ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، آخرت کا مفلس۔ اس کے پاس نیکیاں تو بڑی تھیں، لیکن دنیا میں اس کا کردار یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں رہے تھے۔ مسلمان کی تعریف کیا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو جائیں۔ یعنی جنت کا وارث کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے معاملات سے، جس کے وعدے سے، ہر طرح سے لوگ محفوظ ہو جائیں، وہ جنت کا وارث ہے۔ جو ہمیشہ سچ کہتا ہے، جو وعدہ پورا کرتا ہے، جو امانت داری کا خیال رکھتا ہے، جو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تنگ نہیں کرتا، وہ جنت کا وارث ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ مجھے بتائیں جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جنت لے کے دینے کے، اس کو کیا فکر ہے وہ اپنا کردار صحیح کر لے؟ جنت حاصل کرنا آسان ہے، آسان اس صورت میں جب آپ کے اندر اس کا شوق ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلانے کے لیے فرمایا تھا بعض بالا خانے جنت میں ایسے ہوں گے جن کے اندر کے مناظر باہر سے نظر آئیں گے اور باہر کے مناظر اندر سے نظر آئیں گے۔ اور وہ جنتیں جو ہیں وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو لوگ یہ کردار اختیار کرتے ہیں جس کی ہم نے بات کی ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بتایا کہ یہ لوگ تین چار کام ہیں، جو تین چار کام کر لیتا ہے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ فرمایا لمن اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ جیسے آج کل رمضان ہے تو رمضان میں آپ افطار کروائیں، اور سادہ ترین افطار بھی کروایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں تکلفات۔ لمن اطعم الطعام وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور نرم بات کرتا ہو، نرمی سے بات کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مقام اور مرتبے کا آدمی ہو، اپنے ماتحتوں سے بھی بات کرتا ہو۔ الان الکلام، جو شخص نرمی سے بات کرتا ہے اسے جنت ملے گی۔ وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور مسلسل روزے رکھتا ہے، یعنی رمضان کے روزے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو کثرت سے روزے رکھتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور یہ آخری بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی جو رات کو نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو جاتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پر اللہ تشریف لاتا ہے اور آ کے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی حل من مستغفر، مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی حل من مسترزق، مجھ سے رزق چاہنے والا، اپنے مطالبات پیش کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نزول جلال فرماتے ہیں اور لوگوں سے کلام کر رہے۔ وہ اتنا اہم وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں، آپ کی سنت یہ ہے، اس لیے فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو شخص مسجد بناتا ہے اس کو بھی جنت کے وعدہ کیا گیا، من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے جنت کا گھر جو ہے بنا دیتا ہے اور مسجد کی توسیع کرتا ہے۔ اس بات کی ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب محصور کیا گیا تو اپنی چھت پہ آئے اور انہوں نے چھت پہ آ کے فرمایا کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے مسجد کی توسیع فرمائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو مسجد کی توسیع کرتا ہے میں اس کو جنت لے کے دینے کا ضامن بنتا ہوں۔ تو میں وہ ہوں جس نے مسجد کی توسیع فرمائی، جو مسجد کی توسیع کرتا ہے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور اس سے بھی ناظرین کرام آسان عمل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جو شخص 10 مرتبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ اس سے بھی آسان عمل یہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر دے، جنت اس کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہے
کہ اللہ اسے جنت عطا کر دے، اسے مجھ میں داخل کر دے۔ اور جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ الہی اسے مجھ سے دور کر دے۔ اسی طرح سے آخری عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھ کے 3 بار یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر یہ مر گیا، اس دن صبح پڑھی اور شام تک یہ فوت ہو گیا، یا شام کو پڑھی اور صبح تک یہ شخص فوت ہو گیا، تو یہ اس شخص کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو راضی کرے۔ اور اللہ کے پاس راضی کرنے والی سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ جنت۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کی ہیں کہ جنت کے وارث بننے کے لیے کیا محنت، کیا کرنا پڑے گا۔ بڑا آسان ہے جنت کا وارث بننا، لیکن بڑا مشکل ہے جہنم کا وارث بننا۔ ہم مشکل برداشت کر کے، محنت اور مشقت کر کے اور اہتمام کر کے جہنم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا اہتمام کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ہماری اسکرین پر واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس چل رہا ہے، آپ اپنی آراء، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔